فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے معانی الاخبار جلد دوم، جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6۔ ہم پیج نمبر 271 سے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جبکہ یہاں پر باب نمبر 223 کو ہم پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے دباء دال بے الف حمزہ اور مضفت ہجے میں ساتھ کروں گی، میم پہ پیش ہے، زے پہ زبر ہے اور فے ہے، فے کے اوپر تشدید بھی اور زبر بھی اور پھر تے ہے، تو دباء اور مضفت اور ہنتم ہے نون تے میم اور نقیر نون قاف یہ رے، اس کے معنی یہ تمام الفاظ جو مشکل ہیں آئیے ان کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے یعقوب بن یزید سے، انہوں نے حسن بن محبوب سے، اور انہوں نے خالد بن جریر سے، اور انہوں نے ابو ربی شامی سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے نرد نون رے دال، نرد کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک قسم کا کھیل، کہ آپ، راوی کہتا ہے کہ آپ سے نرد اور شطرنج کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں کے قریب نہ جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ غین نون الف غنا کا کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غنا میں کوئی اچھائی نہیں ہے، اسے تم لوگ انجام نہ دو۔ میں نے عرض کیا کہ نبیذ نون بے یہ زال یعنی کھجوروں یا انگوروں کی شراب، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نشہ آور چیز سے منع فرمایا ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ برتن کہ جن میں اس کو بنایا جائے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دبا، مضفت، ہنتم اور نقیر سے منع فرمایا ہے۔ میں نے عرض کی کہ یہ سب کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دبا یعنی کدو کا چھلکا، مضفت یعنی کوزہ، کاف واو زہ کوزہ، اور ہنتم یعنی اردنی، الف رے دال نون چھوٹی ہے، اردنی گھڑا، اردنی گھڑا یا اردنی گھڑا یعنی ایک قسم کا برتن کہ جس کو سبز رنگی بھی کہا جاتا ہے۔ لکھا ہے نقیر وہ لکڑی ہے کہ ایام جاہلیت میں لوگ جس میں سوراخ کرتے تھے، یہاں تک کہ اس میں گڑھے بن جاتے تھے جس میں شراب بناتے تھے، اور یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اور اب ہم باب نمبر 224 پہ پہنچے ہیں، جس کا عنوان ہے زحق کے معنی، زواد ہے کاف اور زواد کے اوپر تشدید بھی ہے۔ بہرحال آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میرے والد نے کہا ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے یعقوب بن بزید سے، بے زے یہ دال، اور انہوں نے ابن ابی عمیر سے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن حجاج سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے اس قول کہ جو سورہ ہود کی آیت نمبر 71 ہے، ترجمہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یہ سن کر ہنس پڑیں تو ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ سورہ ہود آیت 71۔ تو اللہ کے اس کلام کے بارے کے سلسلے میں روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے زحق کہ جس کے ظاہر معنی ہنس دینے کے ہیں، ارشاد فرمایا کہ زحق سے مراد حاضت ہے، الف زوات تے حاضت ہے، یعنی ان کو خون حیض آ گیا اور وہ حائضہ ہو گئیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اب پیج 272 پہ ہم آئے ہیں اور باب نمبر 225 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے، اس کا عنوان ہے نافلہ کے معنی۔ لکھا ہے کہ میرے والد نے کہا ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے، انہوں نے احمد بن عیسیٰ بن محمد سے،
انہوں نے علی بن مہزیار سے، اور انہوں نے احمد بن محمد بزنتی سے، بے زینون توئے چھوٹی ہے، اور انہوں نے یحییٰ بن عمران سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے اس قول کے جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 ہے، اور ہم نے اسے بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب عنایت کیے کے بارے میں روایت کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے کے بیٹے کو نافلہ کہتے ہیں، نون الف فے لام ہے۔ یوں ہم نے نافلہ کے معنی جان لیے۔ اب ہم آگئے ہیں باب 226 پر کہ جس کا عنوان ہے قط کے معنی، قاف توئے، توئے کے اوپر تشدید ہے۔ لکھا ہے کہ میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے سلمت بن الخطاب سے، اور انہوں نے ابراہیم بن محمد ثقفی سے، انہوں نے ابراہیم بن میمون سے، انہوں نے مصعب میم صاد عین بے سے، اور انہوں نے سعد سے، انہوں نے اسبغ الف صاد بے غین سے، اور انہوں نے علی علیہ السلام سے اللہ کے اس فرمان کے جو سورہ صاد کی آیت نمبر 16 ہے، ترجمہ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارا قسمت کا لکھا ہوا روز حساب سے پہلے ہی ہمیں دے دے، سورہ صاد آیت نمبر 16۔ تو اس کے بارے میں روایت کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قط، قاف کے نیچے یہاں پہ زیر ہے، ہم نے وہاں پہ قط پڑھا تھا شروع میں، اس کا مطلب غلط پڑھا تھا، اگلے اس میں قط ہے جس کے نیچے زیر ہے۔ لکھا ہے قط سے مراد ان کا عذاب میں حصہ ہے، یہاں پہ لکھا ہے قط، قاف توئے اور قاف کے نیچے زیر، یہ ہم نے جانا۔ اور اب ہم باب نمبر 227 پہ آ گئے ہیں۔ عنوان ہے کواشف دوائی، دال واو الف عین چھوٹی ہے، اور کواشف کاف واو الف شین فے، بغایا بے غین الف یہ الف، اور ذوات الازواج زال واو الف تے الف لام الف زے واو الف جیم، ذوات الازواج، ان تمام الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے داؤد بن اسحاق الحزا سے، اور انہوں نے محمد بن الفیض سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے متع کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اگر وہ اس کی پہچان رکھتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا جائے، اگر وہ اس کی پہچان نہ رکھتی ہو تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس کے معنی اسے پیش کرو اور اسے کہو کہ پس اگر وہ قبول کرتی ہے تو اس سے تزویج کرو، اور اگر وہ اس لیے کہ فرزند پر تو تزویج کرو، اور تمہارے قول پر راضی ہونے سے اگر وہ انکار کرے تو اسے چھوڑ دو، اور تم لوگ کواشف دوائی، بغایا اور ذوات الازواج بریکٹ میں لکھا ہے عورتوں، یعنی ان تمام عورتوں سے بچو۔ میں نے عرض کیا کہ کواشف کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ وہ واضح اور آشکار عورتیں کہ جن کے گھر برے کام کرنے والے سب کو معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا دوائی کیا ہے، دال واو الف عین چھوٹی ہے، تو امام نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو اپنے آپ کی جانب بلاتی ہوں جبکہ ان کو فساد یعنی کہ حرام میں مبتلا ہونے کی پہچان ہو۔ میں نے کہا کہ بغایا کیا ہے، بے غین الف یہ الف، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زنا کے حوالے سے پہچانی جاتی ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ ذوات الازواج کیا ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورتیں کہ جن کی طلاق سنت شرعی کے طریقے سے ہٹ کر ہوئی ہو۔ تو یوں ہم نے یہ تمام الفاظ کے معنی جانے ہیں۔ اب ہم آگے ہیں باب 228 پر، اور اس کا عنوان ہے الفقی حقاً کے معنی، الف لام فے قاف یہ ہے، اور ہے قاف الف دو زبر، اور اس کے اوپر قاف کے اوپر تشدید ہے۔ تو الفقی حقاً کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن ابی قاسم نے، انہوں نے محمد بن علی کوفی سے، انہوں نے محمد بن خالد سے، اور انہوں نے اپنے بعض راویوں سے، انہوں نے داؤد رقی سے، اور انہوں نے ابو حمزہ سمالی سے، انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو فقیہ حقیقی کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو لوگوں نے عرض کی یقیناً یا امیر المومنین علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے اور ان کو عذاب خدا سے بے خوف نہ بنا دے اور ان کو معاصیت خدا کی اجازت نہ دے اور وہ کسی اور چیز کی طرف راغب ہوتے ہوئے قرآن کو ترک نہ کرے، آگاہ ہو جاؤ کہ ایسے علم میں کوئی اچھائی نہیں ہے جس کو سمجھا نہ گیا ہو، آگاہ ہو جاؤ کہ ایسی تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ جس میں
تدبر نہ ہو اور آگاہ ہو جاؤ کہ ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ جس میں مسائل دین کے بارے میں آگاہی فہم نہ ہو۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا، ہم نے یہاں پہ الفقی حقاً کے معنی جانے، کیونکہ یہی عنوان تھا۔ اب اگلا باب ہے 229 اور اس کا عنوان ہے کہ بلوغ الشد والا ستوا کے معنی۔ میں ہجے کرتی ہوں، بے لام واو غین، الف لام الف شین دال، دال پہ تشدید ہے، لکھا ہے بلوغ الشد، واو الف لام الف سین تے واو حمزہ، سین تے واو الف حمزہ، اس کے معنی لکھا ہے میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ نے، اور انہوں نے محمد بن احمد سے، انہوں نے احمد بن حلال سے، اور انہوں نے محمد بن سنان سے، انہوں نے محمد بن عبداللہ بن رباط سے، اور انہوں نے محمد بن النعمان الاحول سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے قول جو کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 14 ہے کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوت کو پہنچے اور خوب ہاتھ پاؤں نکالے تو ہم نے ان کو فیصلے کی قوت اور علم عطا کیا۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اشدہ یعنی 18 سال، اور استوا یعنی جب چہرے پر بال نکل آئیں، تو ہم نے یہ جان لیا۔ اور اب ہم پیج 274 پہ آئے ہیں اور یہاں پر باب نمبر 230 ہے، اور جس کا عنوان ہے کہ خریف کے معنی، خیر ہے یہ فے، خریف کے معنی آئی جانتے ہیں۔ میرے والد نے کہا ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے حسن بن علی کوفی سے، انہوں نے عباس بن عامر سے، اور انہوں نے احمد بن زرق سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی علا عین لام الف حمزہ سے، اور انہوں نے جابر سے، انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک بندہ 70 خریف، خیر یہ فے خریف بریکٹ میں لکھا ہے کہ خزاں، تو بندہ 70 خریف یعنی خزاں تک جہنم کی آگ میں ٹھہرے گا، اور ایک خریف 70 سال پر مشتمل ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ بندہ اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد کے اہل بیت علیہ السلام کے حق کے واسطے سے سوال کرے گا کہ اے پروردگار مجھ پر رحم فرما، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اللہ عز و جل جبرائیل علیہ السلام کی جانب اپنے بندے کے پاس جانے کی اور اسے جہنم سے نکالنے کی وہی فرمائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے پروردگار میں جہنم کی آگ میں کیسے جاؤں؟ پروردگار ارشاد فرمائے گا کہ میں نے یقیناً آگ کو حکم دیا ہے کہ وہ تم پر ٹھنڈی اور سلامتی بن جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کریں گے کہ اے پروردگار مجھے اس بندے کی جگہ معلوم نہیں۔ پروردگار ارشاد فرمائے گا کہ وہ سجین، سین جیم یہ نون اور جیم پہ تشدید ہے، سجین کے گہرے کنویں میں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پس جبرائیل علیہ السلام جہنم کی آگ میں جائیں گے اور اس بندے کو منہ کے بل اوندھا پڑا ہوا پائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اس کو نکال کر اللہ کی خدمت میں پیش کریں گے، پس اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو جہنم کی آگ میں کتنے عرصے مجھے پکارتا رہا؟ بندہ کہے گا کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ اے میرے پروردگار، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ جان لے میری عزت کی قسم، اگر تو مجھ سے ان کے واسطے سے سوال نہ کرتا تو میں تیری جہنم کی آگ میں ذلت و رسوائی کو طویل کر دیتا، لیکن میں نے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام کے حق کے واسطے سے سوال نہیں کرے گا مگر یہ کہ میں اس کے وہ گناہ جو میرے اور اس کے درمیان ہیں بخش دوں گا، اور یقیناً آج میں نے تجھے بخش دیا۔ تو یوں ہم نے یہاں پہ خریف کے معنی جان لیے، اور اب یہاں پر آ گیا ہے باب نمبر 231 کہ جس کا عنوان ہے فلق، فے لام قاف، فلق کے معنی۔ لکھا ہے کہ میرے والد نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن ابی قاسم نے، اور انہوں نے محمد بن علی کوفی سے، اور انہوں نے عثمان بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے معاویہ بن وہب سے، انہوں نے کہا کہ ہم ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت ایک شخص نے قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت کی، اور اس آدمی نے سوال کیا کہ فلق کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں ایک درہ ہے جس میں 70 یعنی 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 سانپ ہیں، اور ہر سانپ کے اندر 70,000 زہر کی تھیلیاں ہیں، اور جہنم کی آگ والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس درے سے گزریں۔ تو یوں ہم نے یہاں فلق
کے معنی جان لیا کہ جو بھی ابھی ہم نے پڑھ کے سنایا. اور پھر اب آگے اگلا باب، پیج ہے 275 اور باب ہے 232 اور اس کا عنوان ہے شر الحسد اذا حسد ومن شر الحاسد اذا حسد ہوگا. اس میں کیونکہ زیر زبر پیش نہیں ہے اس لیے میں نے اس طرح پڑھا. آئیے اس کے معنی جانتے ہیں. لکھا ہے میرے والد نے کہا، ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے، انہوں نے محمد بن احمد سے، اور انہوں نے یعقوب بن یزید سے، انہوں نے بن ابی عمیر سے، انہوں نے سلسلہ سند کو بلند کرتے ہوئے اللہ کے اس قول کے ومن شر حاسد اذا حسد سورہ فلق کی آیت نمبر 4 اور حسد کرنے والے کے شر سے کہ جب وہ حسد کرے، اس کے بارے میں سوال بیان کیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا ہے کہ جب وہ اپنی دونوں آنکھیں کھولتا ہے وہ تیری طرف ہی دیکھتا ہے، تو یہ وہ ہے. یہاں پہ بس ختم ہو گیا. اب اگلا باب ہے 233، عنوان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کہ موسم سرما مومن کی بہار ہے. انورٹڈ کاما، یہاں پہ انورٹڈ کاما میں یہ قول ہے. اس کے معنی جانتے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ تار نے، اور انہوں نے محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران الاشعری سے، انہوں نے ابراہیم بن اسحاق نہاوندی سے، انہوں نے محمد بن سلیمان الدیلمی سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ موسم سرما مومن کی بہار ہے کہ اس میں راتیں طویل ہوتی ہیں تو یہ اس کے راتوں کی عبادت کے لیے قیام میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، اور اس میں اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ اس کے روزوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. یہاں پہ انورٹڈ کاما یہ مکمل ہوا. اب آ گیا ہے باب 234 کے جس کا عنوان ہے قرآن کی بہار کے معنی. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن حسین سعد آبادی نے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ برقی سے، اور انہوں نے محمد بن سالم سے، انہوں نے احمد بن نظر خزاز سے خیز الف سے، اور انہوں نے عمرو بن شمر سے، اور انہوں نے جابر سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کیا آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. یہ ہم نے جانا. اب آئیے باب نمبر 235 پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 276 پر، اور اس باب کا عنوان ہے الافق المبین. اس کے معنی پڑھتے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا موسیٰ بن جعفر بغدادی نے، اور انہوں نے محمد بن جمہور سے، انہوں نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے محمد بن ابو حمزہ سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان میں ہر روز 70 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی کہ میں اس خدا سے مغفرت طلب کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ مہربان و رحم کرنے والا ہے، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور اسی سے میں توبہ کرتا ہوں. کہے گا اگر کوئی شخص تو افق مبین میں لکھا جائے گا. راوی نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ افق مبین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عرش کے سامنے کی جگہ جس میں نہریں ہیں جن میں ستاروں کی تعداد کے برابر جام ڈالے گئے ہیں. یہاں پر یہ مکمل ہوا. اور اب ہم باب نمبر 236 پڑھتے ہیں. عنوان ہے لوگوں میں سے افق کے معنی الف ف قاف. میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابی القاسم نے، انہوں نے محمد بن علی کوفی سے، اور انہوں نے حسن بن علی بن یوسف سے، انہوں نے سیف بن عمیرہ سے، اور انہوں نے سعید بن ولید سے. انہوں نے کہا کہ ہم ابان بن تغلب کے ہمراہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت ابو عبداللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو غذا کھلانا یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے غیر مسلم لوگوں میں سے افق کے کھانے سے. یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا. میں نے عرض کیا کہ افق کی مقدار کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1,00,000. بس یہاں پہ یہ مکمل ہوا معنی. اور اب اگلا باب ہے 237 اور اس کا عنوان ہے اسودین کے معنی الف سین واو دال یہ نون. اسودین کے معنی
پڑھتے ہیں. لکھا ہے ہمیں خبر دی ابو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن غالب نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو الفضل یعقوب بن یوسف نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبد الرحمن نے, انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا معاذ بن ہاشم نے, اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے, انہوں نے معمر سے, اور انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے, اور انہوں نے زمزم زواد سے ہے, زواد میم سے, اور انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسودین کو نماز کے درمیان مارنے کا حکم فرمایا ہے. معمر نے کہا کہ میں نے یحییٰ سے کہا کہ اسودین کے معنی کیا ہیں؟ یحییٰ نے کہا کہ سانپ اور بچھو. آئیے اب 277 پیج پہ ہم آ گئے ہیں اور باب نمبر 238 ہے, اور اس کا عنوان ہے تمام النعمہ کے معنی. لکھا ہے ہم سے بیان کیا ابو نصر محمد بن احمد بن تمیم السرخسی الفقی نے, اور انہوں نے ہم سے بیان کیا ابو لبید محمد بن ادریس شامی نے, انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن مہاجر بغدادی نے, اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا اسماعیل بن ابراہیم نے, اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا حریری نے, اور انہوں نے ابو الورد بن تمام الف بے واو الف لام واو رے دال بن تمامہ تے سے ہے تے میم الف میم ہے نے سے, اور انہوں نے جیم لام الف جیم جلاج سے, اور انہوں نے معاذ بن جبل سے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک الصبر, کہ اے اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو نے بلا کا سوال کیا ہے, تجھے چاہیے کہ تو اللہ سے عافیت طلب کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور شخص کے پاس سے گزرے, وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک تمام النعمت, کہ اے اللہ میں تجھ سے تمام نعمت کا سوال کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم کیا تم سمجھتے ہو کہ تمام نعمت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھی کے تمام نعمت جہنم کی آگ سے چھٹکارا اور جنت میں داخل ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور شخص کے پاس سے گزرے تو وہ دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یا ذوالجلال والاکرام, کہ اے صاحب شوکت و بزرگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے حق میں اس دعا کو یقیناً قبول کر لیا گیا ہے, پس دعا مانگ. تو یہاں پر یہ مکمل ہوا. اب باب 239 پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے لوگوں کی مطلوب چیزوں کے معنی. لوگوں کی مطلوب چیزوں کے معنی جانتے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا احمد بن حسن قطان نے, اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا حسن بن علی بن حسین سکری نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن زکریہ الجوہری نے, اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا جعفر بن محمد بن عمارہ نے, اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے کہا الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کی مطلوب چیزیں اس فانی دنیا میں چار ہیں, بے نیازی, آسائش, کم غمگینی اور عزت. پس جہاں تک تعلق ہے بے نیازی کا تو وہ قناعت میں پائی جاتی ہے, پس جو اسے کثرت مال میں تلاش کرتا ہے وہ اسے نہیں پائے گا. اور جہاں تک آسائش کا تعلق ہے وہ بوجھ کے ہلکا ہونے میں ہے, جو اسے بوجھ کے بھاری ہونے میں تلاش کرے گا وہ اسے نہیں پائے گا. اور جہاں تک تعلق ہے کم غمگین ہونے کا تو وہ کام کی کمی میں ہے, جو اسے کام کی زیادتی میں تلاش کرے گا وہ اسے نہیں پائے گا. اور جہاں تک تعلق عزت کا ہے تو یہ خالق کی خدمت و اطاعت گزاری میں موجود ہے, پس جو اسے مخلوق کی خدمت و اطاعت گزاری میں تلاش کرے گا وہ اسے نہیں پائے گا. تو یہاں پر یہ مکمل ہوا. اب ہم پیج 278 پہ آ گئے ہیں اور باب نمبر ہے 240 اور عنوان ہے قول ناقوس کے معنی. قاف واو لام قول, ناقوس نون الف قاف واو سین. لکھا ہے ہم سے بیان کیا صالح بن عیسیٰ اجلی نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر محمد بن علی الفقی نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو نصر شعرانی نے مسجد حمید میں, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سلمہ بن صالح الوضاح نے, اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابو اسرائیل سے, اور انہوں نے ابو اسحاق حمدانی سے, انہوں نے عاصم بن زمرہ سے, اور انہوں نے حارث آور الف عین واو رے حارث آور سے, اور انہوں نے کہا کہ میں اسنا شہر ہیرا
الف سے نون الف اسنا شہر ہیرا میں امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ جا رہا تھا جب ہم ایک نصرانی راہب کے پاس سے گزرے جو ناقوس نون الف قاف واو سین بریکٹ میں لکھا ہے کہ بڑی گھنٹی پیٹ رہا تھا. تو راوی کہتا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے حارث سمجھتے ہو یہ ناقوس کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا بیٹا علی علیہ السلام زیادہ جانتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا اور اس کی ویرانی کی مانند اس کو پیٹا جا رہا ہے اور یہ کہتی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہی حق ہے، یہی کلمہ سچ ہے. بے شک دنیا نے ہمیں فریب دیا اور ہمیں مشغول کر دیا اور ہمیں حیران و مبہوت کر دیا اور ہمیں گمراہ کر دیا. اے فرزند دنیا آہستہ آہستہ، اے فرزند دنیا مٹھی بھر یہ دنیا زمانہ کر کے فنا ہو رہی ہے اور ہمارا کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ کوئی اہم عضو کمزور ہو جاتا ہے اور ہم نے ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی آخرت کو تباہ کر دیا اور فنا ہو جانے والی جگہ کو وطن بنا لیا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ ہم نے اس میں کیا نقصان کیا ہے مگر یہ کہ جب ہم مر جائیں گے. حارث نے عرض کی کہ یا امیر المومنین علیہ السلام کیا نصارہ اس کو جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ جانتے ہوتے تو کیوں مسیح کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بناتے. حارث کہتے ہیں کہ میں راہب کی طرف گیا اور اس سے کہا کہ تجھے حضرت مسیح علیہ السلام کے حق کے واسطے سے تجھ پر لازم ہے کہ ناقوس نون الف قاف واو سین ناقوس کو پھر ویسے ہی بجا جیسے کہ بجایا تھا. تو حارث کہتے ہیں کہ اس نے بجانا شروع کیا تو میں نے حرف بحرف یہاں تک کہ مگر یہ کہ جب ہم مر جائیں گے تک پہنچا تو راہب نے کہا کہ تجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ کہ کس نے تجھے یہ خبر دی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس شخص نے کہا ہے کہ جو میرے ساتھ گزشتہ کل تھا. تو راہب نے کہا کہ کیا اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. راہب نے کہا کہ تجھے اپنے نبی کا واسطہ کہ کیا یہ جملے تم نے اپنے نبی سے سنے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں. تو پس وہ راہب اسلام لے آیا اور پھر مجھ سے کہا کہ خدا کی قسم میں نے توریت میں پایا تھا کہ سلسلہ انبیاء میں آخری نبی ہوگا کہ جو ناقوس کے قول کی تفسیر بیان کرے گا. یہ مکمل ہو گیا. اب ہم پیج 279 پہ آ گئے ہیں اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 241. اس باب کا جو عنوان ہے پہلے وہ جان لیتے ہیں، کافی لمبا ہے. لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کے قول کہ جب انہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہیں قوم کی طرف سے تبلیغ کا کیا جواب ملا تو وہ کہیں گے ہم کوئی علم نہیں رکھتے. اس پورے جملے کے معنی جانتے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عبد الرحمن مقری نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عمرو بن محمد بن جعفر مقری جرجانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر محمد بن حسن موصلی نے بغداد میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عاصم طریفی توئرے یہ فے چھٹیے نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا زید بن علی کے غلام ابو زید عیاش بن یزید بن حسن بن علی کخال نے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد یزید بن حسن نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الصادق علیہ السلام نے اللہ کے اس قول کے جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 ہے ترجمہ، کہ جس دن اللہ تمام مرسلین کو جمع کر کے سوال کرے گا کہ تمہیں قوم کی طرف سے تبلیغ کا کیا جواب ملا تو وہ کہیں گے کہ ہم کوئی علم نہیں رکھتے. سورہ مائدہ آیت نمبر 109. جب اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کے رسولوں کے جواب کے معنی یہ ہیں کہ ہم کوئی علم نہیں رکھتے تیرے دیے ہوئے علم کے علاوہ، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. لکھا ہے فرمایا اور الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن سارا کا سارا تقری تے قاف رے یہ عین تقری بریکٹ میں لکھا ہے ذہن انسانی کو جھنجھوڑنے کا ذریعہ ہے، اور اس کا باطن تقریب و
قرب الہی کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ڈرانے اور خوفزدہ کرنے والی آیتوں کے پیچھے رحمت اور مغفرت کی آیتیں موجود ہیں۔ اور اب ہم پڑھ لیتے ہیں باب نمبر 242 جس کا عنوان ہے مرد مسلم کے لیے 3 دوست ہوتے ہیں۔ آئیے اس کے معنی لکھا ہے، ہم سے بیان کیا محمد علی ماجی لویا نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے چچا محمد بن ابی القاسم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ہارون بن مسلم نے، انہوں نے مسعدہ میم سین عین دال ہے مسعدہ بن زیاد سے، انہوں نے الصادق امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے کہ علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک مرد مسلم کے لیے 3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک دوست اس سے کہتا ہے کہ میں زندگی اور موت دونوں حالتوں میں تیرے ساتھ ہوں، اور یہ اس کا عمل ہے۔ دوسرا دوست اس سے کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، اور یہ اس کا مال ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا دوست اس سے کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ تیرے قبر کے دروازے تک ہوں اور پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو یہ اس کی اولاد ہے۔ تو یہاں پر یہ اس کے معنی مکمل ہو گئے۔ اور اب اس کے بعد جو اگلا باب ہے وہ ہے 243، اور اس کا عنوان ہے کہ اس قرین قاف رے یہ نون قرین کے معنی جسے انسان کے ساتھ دفن کیا جائے گا، اور اس کو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے، اگلے پارٹ میں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔